بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ DPN TV سے میں ہوں اقصیٰ اصغر۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ اسلام آباد وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ دیکھتے ہیں کس کی ہمت ہے جو عمران خان کے خلاف ووٹ دے۔ اپوزیشن تو ابھی سے ڈر گئی ہے، امید ہے کہ عدم اعتماد کی نوبت نہیں آئے گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ پوری قوم کو وزیر اعظم عمران خان پر اعتماد ہے۔ لیڈر ایسے شخص کو بنانا چاہیے جو آپ کی عزت میں اضافہ کرے، جبکہ زرداری اور نواز شریف عمران کے مقابلے کے لیڈر نہیں۔ جو کام ضیاء الحق نہیں کر سکا وہ زرداری نے کر دیا اور 7 سال میں پیپلز پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان عوام میں آ کر دکھائے۔ ہم نے اس دن کہا تھا ڈی چوک پر 10 لاکھ لوگ اکٹھے ہوں گے۔ نواز شریف اور زرداری سے کہتا ہوں اپنے گھر میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، ہمت ہے تو عمران خان کی طرح جلسے کر کے دکھائیں۔ ممبئی بالی ووڈ کے معروف اداکار ابھیشیک بچن کی نئی آنے والی فلم 10ویں کا ٹیزر جاری کر دیا گیا، جس میں وہ جماعت دہم کے امتحان کی تیاری کا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اداکار نے سوشل میڈیا پر فلم کا ٹیزر شیئر کیا، جس کے ساتھ کیپشن میں لکھا، ایک طالب علم سے دوسرے طالب علم کی طرف 10ویں کے امتحان کے لیے ڈھیر ساری نیک خواہشات۔ ٹیزر میں دکھایا گیا کہ ابھیشیک بچن کہہ رہے ہیں کہ میں جماعت دہم کی امتحان کی تیاری کر رہا ہوں، اور پھر لائبریری کے ٹیبل پر کھڑے ہو کر کہتے پائے گئے کہ وہ 10ویں کا امتحان جیل سے دیں گے جو ان کا تعلیمی حق ہے۔ کراچی معروف اداکار اور ٹی وی میزبان فیصل قریشی کی بیٹی ہانش قریشی نے بھی نامور اداکارہ ثنا جاوید کے مبینہ طور پر نامناسب رویے پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ فیصل قریشی کی بیٹی ہانش قریشی کا کہنا تھا کہ معذرت کے ساتھ ثنا جاوید کے سبب پروجیکٹ سے نکالے جانے کا واقعہ صرف واجد آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا، بلکہ اس خاتون کی وجہ سے میرے کریئر کو بھی نقصان پہنچا، اور وہ وقت بطور ہیئر سٹائلسٹ میرے کریئر کا آغاز اور اختتام دونوں ہی تھا۔ کراچی FIA سائبر کرائم نے پیپلز پارٹی کی رکن سندھ اسمبلی شرمیلہ فاروقی کی جانب سے نادیہ خان کے خلاف دائر کیے جانے والے ہتک عزت کے دعوے میں نادیہ خان کو بری کر دیا۔ رواں سال کے ابتدا میں اداکارہ صبور علی کی شادی سے نادیہ خان کی ویڈیو کا ایک مختصر سا کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا، جس میں نادیہ خان شرمیلہ فاروقی کی والدہ انیسہ فاروقی سے ان کے میک اپ کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ انیسہ آپ کا میک اپ کس نے کیا اور وہ بھی اتنا حسین۔ سوشل میڈیا پر نادیہ خان کی یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تھی اور صارفین نے نادیہ خان کے لہجے کو طنزیہ اور ان کے انداز کو تمسخرانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ نادیہ خان انیسہ فاروقی کے میک اپ کی تعریف نہیں کر رہی، بلکہ ان کا انداز تو مذاق اڑانے والا تھا۔ اس ویڈیو کے بعد شرمیلہ فاروقی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے نادیہ خان کو بے شرم عورت قرار دیا تھا اور ان کے خلاف سائبر کرائم میں رپورٹ درج کرواتے ہوئے نادیہ خان کو 50 ملین یعنی 5 کروڑ کا ہتک عزت کا نوٹس بھجوایا تھا۔ تاہم اب اس کیس کے حوالے سے نئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ گزشتہ روز FIA سائبر کرائم سندھ کے سربراہ عمران ریاض نے ایک ویڈیو کے ذریعے بتایا کہ شرمیلہ فاروقی کی جانب سے نادیہ خان کے خلاف دائر ہتک عزت کے کیس میں نادیہ خان کو بری کر دیا گیا ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک کی ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندی برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ کرناٹک کی ہائی کورٹ نے ہندو انتہا پسندوں کی مرضی کا فیصلہ سناتے ہوئے تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندی برقرار رکھنے کا حکم دے دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کرناٹک ہائی کورٹ نے حجاب پر پابندی کے خلاف اپیلیں بھی خارج کر دیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلے میں کہنا تھا کہ حجاب مذہب کا لازمی حصہ نہیں۔ کرناٹک کی مسلمان طالبات نے تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندی کے حکومتی فیصلے کے خلاف کرناٹک ہائی کورٹ میں 5 درخواستیں دائر کی تھیں۔ مسلمان طالبات نے حجاب پر پابندی کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا، تاہم سپریم کورٹ نے ان کی درخواست کی سماعت سے انکار کر دیا۔ باحجاب طالبات کو تعلیمی اداروں میں داخل ہونے سے روکنے کے خلاف بھارت کے مختلف شہروں میں احتجاج بھی کیا گیا۔ اسلام آباد آرمی چیف نے کہا کہ دشمن قوتیں غلط معلومات اور پروپیگنڈے سے قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لاہور میں نئی آرٹلری گنز کی شمولیت کی تقریب میں شرکت کی اور لمز میں اساتذہ اور طلباء سے ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دشمن قوتیں غلط معلومات اور پروپیگنڈے سے قومی یکجہتی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس کی شناخت کر کے مشترکہ رد عمل دینے کی بہت ضرورت ہے۔ لاہور پاکستان مسلم لیگ ق کے رہنما چودھری شجاعت حسین نے اعلان کردہ جلسوں کی منسوخی کی اپیل کر دی۔ چودھری شجاعت نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کے موجودہ معاشی اور سیاسی حالات
اس خطرناک محاذرائی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ غربت اور مہنگائی کی چکی میں پسنے والی عوام حکومت اور اپوزیشن کے جلسوں اور نمبروں کی سیاست سے سخت پریشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن تو جلسوں کی سیاست کرتی ہی ہے، مگر اس وقت حکومت بھی اس کے مقابلے میں جلسے کرنے لگ گئی ہے، جو حکومت کا کام نہیں۔ ملک کے اعلیٰ ترین مفاد میں وہ فوراً ان جلسوں کی منسوخی کا اعلان کریں۔ اسلام آباد وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت الگ الگ نہیں، ان دونوں کو ایک ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ یقین سے کہتا ہوں حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ کیس کا فیصلہ سننے کے لیے وزیر دفاع پرویز خٹک انسداد دہشت گردی کی عدالت پہنچے، جہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ پتہ نہیں آپ کو کیوں نظر آ رہا ہے کہ حکومت گھر جا رہی ہے، مگر میں یقین سے کہتا ہوں حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی رہیں گے۔ ایک سوال پر پرویز خٹک نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت الگ الگ نہیں، ان دونوں کو ایک ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ ہم شرافت کی سیاست کرتے ہیں۔ فوج کے نیوٹرل ہونے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ فوج ہمیشہ سے نیوٹرل ہی ہے۔ اسلام آباد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اگر اپوزیشن کے نمبرز پورے ہیں تو دھرنوں کی کیا ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بیان میں کہا کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، اگر نمبرز پورے ہیں تو اسلام آباد میں دھرنوں کی کیا ضرورت ہے۔ ارکان کو دھمکی دینے یا رابطوں میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ ہم آئینی اور قانونی طریقے سے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ارکان اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد پیش کرنا اپوزیشن کا آئینی حق ہے اور عدم اعتماد کا مقابلہ کرنا ہمارا آئینی و جمہوری حق ہے۔ اسلام آباد پرامن عدم اعتماد کے لیے اور بلا روک ٹوک ووٹنگ کرانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما عبدالغفور حیدری اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے اور کہا کہ ممبران قومی اسمبلی کو آئینی ذمہ داری نبھانے سے نہ روکا جائے۔ ذرائع کے مطابق متحدہ اپوزیشن کی جانب سے پرامن اور بلا روک ٹوک ووٹنگ کرانے سے متعلق پیٹیشن کل تک فائل کی جائے گی۔ کراچی حیدرآباد میں گن مین کے ہاتھوں ڈی ایس پی کی ہلاکت کے واقعے کی تحقیقاتی کمیٹی نے محکمہ پولیس کے ملازمین کے لیے اہم سفارشات کر دیں۔ ذرائع کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے سفارش کی گئی کہ محکمہ پولیس کے ملازمین کی وقتاً فوقتاً نفسیاتی جانچ کی جائے، ڈیوٹی کرنے والے اہلکاروں کو ذہنی کیفیت کا ماہرین سے معائنہ کرایا جائے، پولیس افسران اور اہلکاروں کی نفسیاتی جانچ کی رپورٹس کا ڈیجیٹل ریکارڈ بھی رکھا جائے۔ اے آئی جی آپریشن سندھ کے مطابق ذہنی تناؤ کم کرنے سے متعلق محکمے کی سطح پر سیمینار کروائے جائیں، ڈیوٹی کے اوقات کار 8 گھنٹے کرنے، پولیس کانسٹیبلز کو مناسب رہائش اور سہولت فراہم کرنے کی بھی سفارش کی گئی۔ آئی جی سندھ کے حکم پر اے آئی جی آپریشن نے یہ اعلامیہ سندھ بھر کے شعبہ جات میں ارسال کر دیا۔ اسلام آباد وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر سیاسی درجہ حرارت عروج پر پہنچ چکا ہے۔ ملک میں جوڑ توڑ کی سیاست جاری ہے، جبکہ سابق صدر اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین آصف زرداری نے اپنے ارکان اسمبلی کو عدم اعتماد کے روز غیر حاضر ہونے پر کارروائی کا سامنا کرنے سے آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق صدر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے اپنی پارٹی کے ارکان کو خط میں کہا کہ اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد قومی اسمبلی میں جمع کروا رکھی ہے۔ ووٹنگ کے روز تمام ارکان حاضری کو یقینی بنائیں۔ کوئی رکن اسمبلی غیر حاضر ہوا تو آرٹیکل 63 کے تحت کارروائی ہوگی۔ بیجنگ پاکستان میں بھارتی میزائل گرنے کے واقعے پر چین کا رد عمل سامنے آ گیا۔ چینی وزارت خارجہ نے دونوں ممالک کو اس معاملے پر جلد بات چیت کرنے اور مذاکرات کرنے پر زور دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں بھارتی میزائل گرنے کا واقعہ ہمارے علم میں ہے۔ دونوں ممالک کو اس معاملے پر بات کرنی چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے۔ بھارت اور پاکستانی مذاکرات اور میزائل گرنے کی تحقیقات جلد از جلد کریں اور واقعے سے متعلق معلومات کو شیئر کیا جائے، ساتھ ہی رپورٹنگ طریقہ کار طے کیا جائے تاکہ ایسے واقعات پھر نہ ہوں۔ جی ناظرین، یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں DPN TV اور رہیں ہر خبر سے باخبر۔